بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان مرزا، اور جناب والا جو یہ جنگ ہے اب یہ نفسیاتی سے نکل کر حقیقی جنگ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج تک جتنے معاملات تھے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ویلاگ آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک جناب میاں محمود الرشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 16 MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے باہر پولیس موجود ہے اور یہ بنا وارنٹ کے آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ اٹل فیصلہ کر لیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک کا مظاہرہ وہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جناب تمام رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا، کارکنوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ گرفتاری کل رات سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو نفسیاتی جنگ تھی، اب خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک ہم اپنے پروگرامز میں شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھ رہے تھے، ہر بندے سے جو کہ جس کا تعلق PTI سے ہے، اور یہ ہائیسٹ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا اس میں شمار کیا جاتا ہے، ان سب سے ہم پوچھتے تھے کہ جناب آپ کا لاہ عمل ہے کیا، آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ آپ نے سری نگر چوک پہ بلایا، ہائی وے پہ بلایا، اس کے بعد سے آپ نے اپنا کنٹینر لے کر جانا کہاں ہے؟ آپ کو تو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر آپ آگے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تو ان کا موقف یہ تھا، ان کا جواب یہ تھا، ان کا رد عمل یہ تھا کہ جناب ہم نے ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور ڈیسائیڈ کیا ہے تو اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جناب ہو سکتا ہے اس میں لچک کا مظاہرہ کر دیا جاتا، لیکن اب خان صاحب نے اس بات کو برملا طور پر کانفیڈنٹلی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ڈی چوک جائیں گے، ڈی چوک جا کے پر دھرنا دیں گے، اور دھرنا اس وقت تک دیں گے جب تک الیکشنز اناؤنس نہیں کیے جاتے۔ اچھا، ایک جگہ جو ہے تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ ہے حکومت کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی میں پوچھ رہا تھا کہ جناب آپ یہ بتا دیجئے، ایک کنفیوژن ہے، الیکشنز ہونے یہ سب کو پتا ہے، آج نہیں ہونے، کل ہونے، کل نہیں ہونے، ستمبر میں ہونے، اکتوبر میں ہونے، نومبر میں ہونے، یا پھر پارلیمنٹ اگر مدت پوری کر دی ہے تو اگست 2023 میں ہونے۔ یہ پارلیمنٹ کی مدت 2023 اگست تک مکمل ہوگی، تو آپ نے کیا ڈیٹ چاہیے کہ جس ڈیٹ پر آپ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں وہ ڈیٹ آپ کو چاہیے، یا آپ کو واقعی میں طور پہ ابھی اور اسی وقت الیکشنز اناؤنس کروانے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اگر ایک ڈیٹ مل جائے نا، کہ لیٹ سپوز اگلے مہینے وہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں، اس کے اگلے مہینے اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے، اسلام آباد نہیں پہنچیں گے۔ لیکن جناب افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، جو افسوسناک واقعہ ہوا میں اس کو مینشن ضرور کروں گا، جس طرح سے ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا، جس طرح سے اس کے 5 بچے تھے۔ میں ابھی نیوز میں دیکھ رہا تھا، یقین جانیے میرا دل جو ہے نا وہ حلق میں آ گیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کے جو بچے ہیں، اس کا 8 ماہ کا جو ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ کس سے سوال کرے گا؟ وہ حکومت سے سوال کرے، وہ پولیس والوں سے سوال کرے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے سوال کرے، کس سے سوال کرے گا کہ بھائی میرے باپ کا لہو کیوں بہا، میرے باپ کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، لیکن یہی وہ معاملات ہیں جہاں پر دونوں چیزیں، دونوں طرف سے جو رسہ کشی ہو رہی ہے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، اور دونوں اس معاملات کو ادھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشنز چاہیے، ایٹ اینی کاسٹ چاہیے۔ اور جناب اطلاع تو یہ ہے کہ نون لیگ نے اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ جناب ایک موقف لے کے جائیں گے اور کہیں گے ان کی نااہلی کا بوجھ ہم اپنے کندھے پہ کیوں سوار کریں؟ بھائی آپ نے معیشت کا یہ کباڑہ کیا تو آپ ہی اس کو صحیح کریں، یا پھر فریش الیکشنز کرائیں، ہمیں 2/3 اکثریت دیں، پھر ہم جا کے اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو سخت فیصلے لینے ہیں ہم کیوں لیں؟ عوام کو اگر پیٹرول بڑھنے کے ہم نویز سنا دیں گے کہ بھائی 47 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے، تو لوگ تو ہماری گورننس پر سوال اٹھائیں گے، تو ہم تو نہیں کرتے۔ مریم نواز اس بات کا برملا اظہار کرتی ہیں۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، یہ فیصلہ کہہ دیا گیا تھا، یہ بتا دیا گیا تھا، یہ مشاورت شروع ہو گئی تھی، اور اپنا فیصلہ نون لیگ نے، جو کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، حکومت اس وقت ایک گاڑی کی طرح ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، اس کے برابر میں سابق صدر آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے دیگر اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لے کے کہاں جانا ہے یہ شہباز شریف صاحب نے طے کرنا ہے، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ تو جناب نون لیگ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ الیکشنز میں جانا ہے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ پھر کیا معاملہ ہوا؟ زرداری صاحب نے ان کو منع کر دیا کہ جناب آپ نے الیکشنز کی طرف نہیں جانا ہے۔ مشاورت ہوئی، جناب آج پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہم کسی طور پر خان صاحب کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ان کا خدشہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ان کو آنے کی اجازت دی تھی 2014 میں، اس کے بعد خان صاحب کے جب مطالبات پورے نہیں ہوئے، فرسٹریشن کا شکار ہوئے، دھرنے کے طویل ہوتا چلا گیا،
تو انہوں نے پھر آگے بڑھنے کی کال دے دی، اور آگے جب بڑھے تو انہوں نے مختلف اداروں پر حملے کیے، عمارتوں پر حملے کیے، تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب حکومت کا موقف بھی اٹل، اپوزیشن کا موقف بھی اٹل، عمران خان کا موقف بھی اٹل، اور حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں ان کا موقف بھی اٹل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب صورتحال کافی زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں کسی کا کباڑا نہیں ہوگا، یقین جانیے عوام کا کباڑا ہوگا۔ معیشت مزید ڈیریل ہوگی، جو ڈالر ہے مزید اوپر جائے گا، روپے کی قدر مزید گرے گی، کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈالر روزانہ کی بنیاد پر کیسے بڑھتا ہے اور روپے کیسے گرتے ہیں؟ اس میں کوئی عمل دخل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسٹریٹجی غلط اپنا رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں جب غیر یقینی کی صورتحال ہوگی، نہیں پتا چلے گا، جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رات کے 12 بج رہے ہیں اور صبح خان صاحب پشاور سے نکل جائیں گے، تو مجھے واقعی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ پتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ کیوں گڑبڑ ہوگی؟ کیونکہ ایک طرف سے بھی سخت موقف ہے جس میں کوئی لچک دکھائی نہیں جا رہی، اور دوسری طرف بھی سخت موقف ہے اس میں بھی کوئی لچک دکھائی نہیں جا رہی۔ خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ڈی چوک جانا ہے، اور ڈی چوک نہیں پہنچنے دینا، یہ حکومت نے اناؤنس کر دیا۔ حکومت کو لینینسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ جناب بات کریں، احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم اس لائن کو کہ احتجاج کرنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ میرے احتجاج سے اگر آپ کو آپ کے حقوق سلب ہوں گے، آپ کو نقصان پہنچے گا، تو یقین جانیے اس احتجاج کا حق مجھے نہیں ہے۔ مجھے احتجاج کا حق ہے کہ جناب میں پرمیشن لوں کہ میں نے یہاں پر احتجاج کرنا ہے، اور پھر میں احتجاج کروں۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خان صاحب اٹل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حکومت اٹل ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ایک جگہ پر جا کے اللہ نہ کرے تصادم ہوتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، صرف میرے وطن عزیز پاکستان کا بگڑے گا، ہماری عوام کا بگڑے گا۔ مہنگائی مزید اوپر جائے گی، ڈالر مزید اوپر جائے گا، اور یقین جانیے دونوں طرف کا موقف اگر آپ سنیں، آپ سمجھیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ امریکی وہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس میں نقصان صرف پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے۔ اور آج جو واقعہ ہوا آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح کی صورتحال ہوئی آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح ایک پولیس اہلکار جو کہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے وہاں پر موجود تھا، اس کو کوئی شوق نہیں تھا کسی کے گھر ٹاپنے کا، اس کو نہیں شوق تھا نا، اس نے اوپر کے احکامات کی بجاوری کی، اس نے سلام کیا، سلوٹ کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا یہ کرنا، اس نے کہا جی سر بہت، میں ابھی چل جاتا ہوں، لیکن وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب اس کا الزام حکومت اپوزیشن پر ڈال رہی ہے اور اپوزیشن حکومت پر ڈال رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن ہمارا وطن عزیز ہی ایسا ہے کہ یہاں پر جب احتجاج ہوتا ہے تو جو احتجاج کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی کچھ نہیں جاتا، جس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اس کا بھی کچھ نہیں جاتا۔ پستی کون ہے جناب؟ صرف عوام پستی، ہمارے وطن عزیز کے لوگ پستے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پستے ہیں، جو صرف اپنی ڈیوٹی کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں اور کسی طرف نہیں ہوتے ہیں، ان کو حکومت کی رٹ بحال رکھنی ہوتی ہے، اس لیے سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے وطن عزیز کے لیے جو ہو، ہمارے وطن عزیز کے لیے بہتر ہو، اس کی قسمت کے لیے بہتر ہو، پاکستانی عوام کی قسمت کے لیے بہتر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔